اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سید الوصیین محب الغرباء والفقراء والمساکین رحمت للعالمین رسول الثقلین امام الحرمین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وطہارتہم وجلالتہم وشجاعتہم وعظمتہم وولایتہم وعطشہم اجمعین من لیلنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم والفرقان الحکیم والقرآن الکریم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب صلوات بجدین ہمیں خاص قرآن مجید کا آغاز الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ الف لام میم، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ بالکل ابتدائی آیات ہیں قرآن مجید کی کہ جس کی تلاوت کا شرف حاصل کرتے ہوئے اپنے گفتگو کا آغاز کیا ہے۔ ادھر تشریف لائیں تھے تو اب اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی ریب نہیں یا جس میں کوئی شک اور شبہ نہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، اور متقین وہ ہیں کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ خداوند عالم نے عجیب و غریب انداز سے گفتگو کی اور یہ کہا ہے کہ وہ کتاب ہے۔ دیکھیے بالکل ابتدائی بات آپ کے سامنے عرض کر دوں اور تمہید کے طور پر میں کچھ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اس لیے کہ ابھی مومنین بہرحال آ رہے ہیں اور ظاہر سی بات ہے کہ مجھے ان کا انتظار بھی کرنا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی خیر میں شریک ہونا چاہے تو پھر اس کا انتظار کر ہی لینا چاہیے۔ یہ بھی سیرت امام حسین، لہذا یہ کہ ابتدائی بات کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کا ترجمہ یہی کیا جاتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے، لیکن کبھی آپ غور کریں کہ یہاں لفظ ہے ذالکہ کا۔ ذالکہ کے معنی یہ نہیں ہیں بلکہ ذالکہ کے معنی ہیں وہ کے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی ریب نہیں۔ اب غور طلب یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ وہ کتاب نہیں بلکہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی ریب نہیں ہے۔ اب غور طلب یہ ہے کہ بھئی وہ کا مطلب کیا ہے کہ یہ اشارہ ہے۔ دیکھیے یہ اشارہ ہے، اشارے کا مطلب آپ جانتے ہیں کہ مثلا یہ پامباڑے میں عزاخانے میں آپ تشریف فرما ہیں اور یہاں یہ کہ بہت سی کھڑکیاں ہیں، 3-4 کھڑکیاں 5 کھڑکیاں لگی ہوئی ہیں، اور آپ سے یہ کہا جائے کہ کھڑکی بند کر دو، تو اگر یہ کہا جائے کہ کھڑکی بند کر دیجئے تو پھر انسان کو یہ پوچھنے کا حق حاصل ہے کہ کون سی کھڑکی بند کر دیں، اس لیے کہ ایک نہیں ہے کئی ہیں۔ اگر ایک ہے تو ہم نے کہا کھڑکی بند کر دو تو کوئی نہیں پوچھے گا کہ کون سی کھڑکی بند کر دو۔ مثال کے طور پر ایک دروازہ ہے، میں نے کہا دروازہ بند کر دیجئے، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اس میں پوچھنے کا سوال نہیں ہے، اس لیے کہ وہ سامنے دروازہ موجود ہے اور دروازہ بند کر دیا گیا۔ لیکن اگر میں نے کہا کہ یہ کھڑکی بند کر دیجئے تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اب اشارہ ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری کھڑکیوں کے لیے بات نہیں کی جا رہی ہے، بلکہ ایک مخصوص کھڑکی ہے کہ جس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اسے بند کر دیجئے۔
اسی طرح سے قرآن مجید جب سامنے موجود ہے اور ایک ہی کتاب ہے تو پھر کھلی ہوئی بات ہے کہ یہ کا لفظ نہیں استعمال، اس لیے کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی ریب نہیں ہے، اور کہنے والا بھی قرآن ہی ہے۔ یہاں کہا جا رہا ہے ذالک الکتاب، ذالکہ کے معنی ہیں وہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کتاب کی بات نہیں ہو رہی ہے بلکہ کسی اور کتاب کی بات ہو رہی ہے، اور اس کتاب کی بات ہو رہی ہے کہ جس میں کوئی ریب نہیں ہے، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اب اللہ کہہ رہا ہے وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب غور طلب ہے کہ وہ کون سی کتاب ہے، اسے تلاش کرنا چاہیے۔ تو کیا کہا گیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اب ہم نے پوچھا کہ بھائی یہ کس کتاب کی بات ہو رہی ہے؟ تو مولا کائنات نے ارشاد فرمایا انا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، میں وہ کتاب ہوں کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ شک نہیں ہے، دیکھیے شک نہیں ہے، تو جب شک نہیں ہے تو یقین ہی یقین ہے، اس لیے کہ اب یہاں یقین ہی یقین ہوگا، اور مولا کائنات ہی وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے بلکہ یقین ہی یقین ہے۔ اس کی دلیل سب سے بڑی کیا ہے کہ صاحب اگر یقین کا معاملہ یہ ہے کہ بس یقین ہی یقین ہے اور شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری نظروں سے پردے ہٹا بھی دیے جائیں تب بھی یقین میں نہ اضافہ ہوگا نہ کمی ہوگی، کیونکہ نہ اضافہ ہوگا نہ کمی ہوگی، اس لیے کہ اضافہ وہاں ہوتا ہے کہ جہاں کچھ شک و شبہ موجود ہو، تبھی اضافے کا سوال ہوتا ہے کہ بھائی شک تھا، شک دور ہو گیا، اب یقین میں اضافہ ہو گیا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر شک پیدا ہو جائے تو کمی ہو جاتی ہے۔ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ یقین کی اس منزل پر ہوں کہ نہ یقین میں اضافہ ہو سکتا ہے نہ کمی ہو سکتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے ایک اور صلوات بھیجتے ہیں محمد والے محمد۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور وہ کتاب کیسی ہے کہ وہ مولا کائنات ہیں۔ اب مولا کائنات ہیں تو انہی کے لیے کہا گیا ہدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ دیکھیے متقین کے لیے ہدایت ہے۔ آپ نے قرآن مجید کی ان جملوں کے اوپر غور فرمائیں کہ مسلمین کے لیے ہدایت نہیں کہا گیا ہے، متقین کے لیے ہدایت کہا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ متقین کے لیے ہدایت ہیں۔ دیکھیے متقین کے لیے ہدایت، اور متقین کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یؤمنون بالغیب، کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ دیکھیے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں وہ ہیں متقین، اور متقین کے لیے ہدایت ہیں تو کون ہیں؟ کہ وہ امام المتقین مولا کائنات غالب کل غالب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ تو اب یہاں کے اوپر غور طلب ہے کہ یہ قرآن مجید کی آیہ کریمہ عجیب شان سے ہمارے سامنے بیان ہو رہی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی ریب نہیں، جس میں کوئی شک نہیں، جس میں کوئی شبہ نہیں، اور یہ ہدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت۔ دیکھیے متقین کے لیے ہدایت، اس کا مطلب یہ ہے کہ علی وہ ہیں کہ جنہیں متقین ہی اپنا ہادی مانیں گے اور اپنا رہبر مولا علی کو ہی تسلیم کریں گے، اس لیے کہ وہ متقین کے لیے ہدایت۔ متقین کی شان کیا ہے کہ یہ غیب پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ اب یہاں کے اوپر لوگوں نے کہا کہ صاحب کلیئر نہیں ہے غیب پر ایمان، تو جب غیب پر ایمان تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو غیب ہے اس پر یقین ہے، اور اگر اس پر یقین ہے تو وہ متقین میں ہے۔ اب متقین کی اور شان قرآن مجید پہ دیکھیں تو خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ متقین کی شان دیکھنا چاہتے ہو تو یوں سمجھ لو کہ جنت متقین کے لیے ہے، کوثر متقین کے لیے ہے۔ دیکھیے کوثر متقین کے لیے ہے، نجات متقین کے لیے ہے، اعمال اگر قبول کروں گا تو متقین کے لیے ہے۔ اب ہم نے جب غور کیا تو ہم اس نتیجے پر پہنچے قرآن نے سب کچھ تو متقین کے حوالے کر دیا، اب مسلمین کے لیے بچتا ہی کیا ہے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد والے یہ بہت طلب ہے۔ بہت ہی چھوٹی سی بات میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ متقین کے لیے جنت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں وہ متقین ہیں، اور جو متقین ہیں ان کے لیے جنت ہے، اور جنت کا حاصل کر لینے کا مطلب یہ ہوا کہ نجات مل گئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو غیب پر ایمان رکھے گا وہ متقی کہلائے گا، اور جو متقی ہو جائے گا وہ جنت میں چلا جائے گا۔ دیکھیے وہ جنت میں چلا جائے گا۔ لیکن جب ہم نے رسول اللہ سے پوچھا
کہ بھائی ظاہر سی بات ہے کہ جو غیب پر ایمان رکھے گا وہ اس کو نجات ملے گی یا نہیں ملے گی؟ تو رسول اللہ نے ایک حدیث ارشاد فرمائی کہ جو متفق بین الفریقین ہے، یعنی ہر فرقے میں کتاب میں آپ کو یہ حدیث ملے گی کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا اور باقی سب کے سب جہنم میں چلے جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرقے تو 73 ہوں گے مگر ایک فرقہ ایسا ہوگا کہ جو جنت میں جائے گا۔ دیکھیے ایک فرقہ ایسا ہوگا جو جنت میں جائے گا اور باقی سب کے سب جہنم میں جلا دیے جائیں گے۔ دیکھیے سب کے سب جہنم میں جلا دیے جائیں گے۔ اب ایک بات میں آپ کے سامنے اور عرض کر دوں، رسول اللہ نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ ایک فرقے کے کچھ لوگ جنت میں چلے جائیں گے، بلکہ یہ فرمایا کہ ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس فرقے میں جتنے بھی ہوں گے سب جنت میں جائیں گے۔ دیکھیے سب جنت میں جائیں گے۔ اب قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ایک فرقے میں جو ہوں گے وہ سب جنت پہ جائیں گے، یہ ایک الگ مسئلہ آیا۔ اب قرآن کہہ رہا ہے کہ متقین وہ ہیں کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 73 فرقوں میں ایک ہی فرقہ ہوگا کہ جو غیب پر ایمان رکھتا ہوگا۔ بھئی غیب پر ایمان رکھتا ہوگا۔ اب غیب کون کون سے ہیں اور کیا غیب ہے؟ تو اب جب ہم نے غیب کی فہرست دیکھی تو بڑی طولانی نظر آئی۔ ایک تو بات سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ غیب ہے، سب کا ایمان ہے۔ جنت غائب ہے، سب کا ایمان ہے، لیکن جنت غائب ہے، سب کو یقین ہے کہ جنت ہے۔ جہنم غائب ہے، جہنم کے اوپر سب کو یقین ہے کہ جہنم موجود ہے۔ ملائکہ غائب ہیں، ملائکہ کو دیکھا کسی نے نہیں ہے لیکن سب کا ایمان ہے کہ ملائکہ ہیں۔ حوض کوثر غائب ہے تو حوض کوثر کے اوپر سب کا یقین ہے یا نہیں ہے؟ کہاں صاحب ہے۔ اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ثواب بھی غائب ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں، ثواب ملے گا، ثواب ملے گا، ثواب ملا، ثواب ملا، مگر ثواب کیا ہے کسی نے دیکھا نہیں ہے کہ ثواب کیا ہے، لیکن ثواب غائب ہے لیکن سب کا یقین ہے۔ اب غور طلب یہ ہے کہ امت کے 73 کے 73 فرقے ان سارے غیبوں پر یقین رکھتے ہیں۔ اللہ پر سب کا یقین ہے، کوثر پر سب کا یقین ہے، جنت پر سب کا یقین ہے، حوض کوثر پر سب کا یقین ہے، جہنم پر سب کا یقین ہے، ملائکہ پر سب کا یقین ہے۔ تو اگر غیب پر یقین رکھنے سے ہی نجات ہے تو پھر مسلمانوں کے 73 کے 73 فرقوں کو نجات ملنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ غیب سب کا یقین ہے، کوثر غیب سب جانتے ہیں لہذا سب جنت میں جائیں۔ بھئی غور طلب ہے یا نہیں ہے؟ ملائکہ غیب ہیں سب کا یقین ہے، حوریں غیب ہیں سب کا یقین ہے۔ تو عقل کیا کہتی ہے کہ عقل یہ کہتی ہے کہ جب امت کے 73 کے فرقوں میں سے ایک فرقہ جنت میں جائے گا تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ ان غیبوں پر یقین رکھنے سے نجات نہیں ملے گی جس پر 73 کے 73 فرقے یقین رکھتے ہوں۔ دیکھیے 73 کے 73 فرقے یقین رکھتے ہوں، اس لیے کہ اگر اللہ غیب ہے اس پر یقین ہے اور اس پر اگر جنت ملنا ہے تو 73 کے 73 فرقوں کو جنت میں جانا چاہیے۔ کوثر غائب ہے سب کا یقین ہے تو سب کو جنت میں جانا چاہیے۔ رسول کہہ رہے ہیں سب نہیں جائیں گے، ایک جائے گا۔ یہ ایک جائے گا بتا رہا ہے کہ کم سے کم کوئی ایک ایسا غائب ہونا چاہیے جس پر 73 فرقوں میں ایک فرقہ یقین رکھتا ہو اور باقی کوئی فرقہ اس پر یقین نہ رکھتا ہو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ دیکھیے بہت آسانی سے میں نے بات آپ حضرات کے اذان عالی تک پہنچا دی کہ وہ غیب کہ جس پر سب کا یقین ہو اس پر نجات نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا غیب ہونا چاہیے کہ جس پر 73 فرقوں میں صرف ایک فرقہ ہو کہ جو یقین رکھتا ہو اور باقی سب اس کی غیبت سے انکار کرتے ہوں۔ دیکھیے اس کی غیبت سے انکار کرتے ہوں، اور جب ہم نے غور کیا تو ہمیں ملا کہ بس وہ ایک غیب ہے کہ جسے امامت کی غیبت کہتے ہیں، جس پر صرف اور صرف ہمارا یقین ہے، باقی کسی کا یقین نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ ایک اور صلوات بھیج دیں محمد والے محمد۔ تو وہ بس غیبت ہے تو امام کی غیبت ہے کہ جس کے اوپر صرف ہمارا یقین ہے۔ اب لوگ کہیں گے نظام مانتے تو دوسرے بھی ہیں، لیکن کبھی آپ غور کریں کہ دوسرے بھی امام کے لیے کہتے ہیں کہ ہاں وہ آئیں گے، وہ دنیا میں تشریف لائیں گے اور پھر وہ جنگ کریں گے، سارے معاملات کے اوپر وہ بیان کرتے ہیں، لیکن اس میں ان کے ہاں غیبت ان کی نہیں ہے۔ دیکھیے غیبت پر ان کا یقین نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ہاں یہ تھنکنگ ہے اور یہ سوچ ہے اور یہ نظریہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ پیدا ہوں گے۔ آپ نے غور فرمایا پیدا ہوں گے،
اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں، اب پیدا ہوں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے جب پیدا ہوں گے تو غیبت تو نہیں رہی، یہیں سے وہ الگ ہو جاتے ہیں، غیبت پر یقین رکھنے والے الگ ہو جاتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے یعنی جو ولادت کے قائل ہیں وہ اور ہیں، اور جو ظہور کے قائل ہیں وہ اور ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ اور ہمارے ہاں یہ نظریہ ہے کہ وہ دنیا میں تشریف لائیں گے اور ظہور فرمائیں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ امامت ہے اور اس کے اوپر ہمارا یقین ہے، اور کھلی ہوئی بات ہے کہ یہ ایک ہماری ہی قسمت ہے۔ آپ سمجھ لیں کہ ہماری قسمت میں وہ امام آیا ہے کہ جو اب قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ اب دو چار باتیں میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، اس لیے کہ مومنین بھی بہرحال دھیرے دھیرے آ رہے ہیں، اور شعراء کے درمیان بہرحال میں زیادہ دیر تک حائل نہیں ہونا چاہتا ہوں، لہذا بہت جلدی میں بات آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ یہ امام اور ان کی آمد کا جشن ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ ابھی ہمارے شہزادہ گلریز صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی، اب یہ کہہ رہے تھے کہ ایسی ایسی جگہوں کے اوپر جشن ہوتے دیکھا ہے، ایسی ایسی جگہوں کے اوپر ذکر اہل بیت ہوتے دیکھا ہے کہ جہاں لوگوں کو تصور بھی نہیں کہ یہاں بھی کوئی اپنا ہوگا، لیکن اب اسے کیا کیا جائے؟ یہی اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا وعدہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ اس لیے کہ جہاں اللہ ہے وہاں ذکر اہل بیت ہے، دیکھیے جہاں اللہ ہے وہیں ذکر اہل بیت ہو رہا ہے۔ اس لیے کہ آپ غور فرمائیں کہ یہ امام کی آمد، اور کھلی ہوئی بات ہے کہ امام کی آمد کا جشن، امام کی شان میں لوگوں نے بہت سے اعتراضات کیے ہیں اور بہت ہی باتیں بیان کرتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ صاحب وہ ہیں تو کیسے ہیں اور کس طرح سے زندہ ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ آئیے بابو صاحب آئیے ادھر تشریف لائیے، ایک اور صلوات بھیجو محمد۔ اب دیکھیے یہ سوال اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جب وہ تشریف لائیں گے، بہت ہی دھیرے دھیرے میں صرف آنے والوں کا انتظار کر رہا ہوں، اور کوئی بات آپ کے سامنے ویسے نہیں عرض کرنا ہے کہ جب وہ آئیں گے تشریف لائیں گے تو وہ پورے عالم شباب میں ہوں، ٹھیک ہے، عالم شباب میں ہوں، اور ان کے اوپر وقت کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اس پر لوگ اعتراض کرتے ہیں، ان کا صاحب وقت کے اوپر اثر کیسے نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ وقت کا اثر تو ہر چیز کے اوپر ہو جاتا ہے۔ تو کہنا تو زبان سے آسان ہے کہ ہر چیز پر وقت کا اثر ہو جاتا ہے، لیکن بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس پر وقت کا اثر نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر آپ کو ایسے لوگ ملیں گے کہ جو کہیں گے کہ صاحب ہمارے دادا کے زمانے میں کس طرح سے کیا پروگرام ہوتا تھا، اب ویسا کہاں ہو پاتا ہے، جو انہیں نے کھا لیا وہ ہم کیا کھائیں گے، اس زمانے میں جو کچھ ملتا تھا وہ کیا ملتا تھا۔ لیکن ایسا آپ کو ایک بھی نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ ہمارے دادا کے زمانے میں جیسے سورج چمکتا تھا ویسے اب نہیں چمکتا۔ ارے صاحب اب سورج میں اتنی روشنی ہی نہیں رہی۔ کوئی آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جو یہ کہے کہ صاحب چاند میں جیسے دادا کے زمانے میں چاندنی ہوا کرتی تھی اب ویسی چاندنی نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا صاحب یہ کیسے کہا جا سکتا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر کیا ہوگا؟ اس لیے کہ صاحب زمانہ گزر گیا، وقت گزر گیا، دادا کے زمانے سے سورج ہے اب تک ہے، دادا نہ رہے پر دادا نہ رہے، لیکن سورج تو وہی ہے، لہذا روشنی بھی کم ہو گئی، زمانے کا اثر ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا ایسا نہیں ہے، یہ تو جب سے خلق ہوا ہے ویسے ہی چمک رہا ہے اور قیامت تک ویسے ہی چمکتا رہے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ اللہ نے اس کو ایسا بنایا ہے کہ اس کے اوپر وقت کا اثر نہیں ہوتا۔ آپ نے غور فرمایا کہ یہ ساری چیزیں کائنات میں جو ہیں ہمارے سامنے، مثلا سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، ان کے اوپر وقت کا اثر نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ وقت ان پر اثر نہیں کرتا۔ اب آپ سوچیں کہ جب ان پر خداوند عالم کا بنایا ہی ایسا ہے کہ وقت کا اثر نہیں ہوتا، تو جس کے صدقے میں بنایا ہے اس پر وقت کا اثر کیا ہوگا؟ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ ابھی آپ نے حدیث کے ساتھ سماعت فرمائی، ہمارے قبلہ و کعبہ حدیث کے ساتھ تلاوت کر رہے تھے، اور اس میں یہی تو خداوند عالم نے کہا ہے کہ میں نے سورج کو، چاند کو، بہتے ہوئے دریاؤں کو نہیں خلق کیا، مگر خلق کیا تو ان مقدس ہستیوں کی محبت میں خلق کیا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جب مخلوق ایسی ہے تو جس کی محبت میں خلق کیا ہے وہ کیسا ہوگا؟ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ میرے خیال سے صلوات تو سب مل کے پڑھ ہی دیجئے۔ تو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ ان پر وقت کا اثر نہیں ہوگا۔ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ مولا کائنات تشریف فرما ہیں
اور جناب سلمان فارسی بیٹھے ہوئے اور جناب سلمان فارسی سے مولا علی کی گفتگو ہو رہی. مولا علی نے جناب سلمان فارسی سے مزاح فرمایا اور جب مزاح فرمایا تو سلمان نے کہا کہ یا علی آپ مجھ سے مزاح فرما رہے ہیں، حالانکہ ابھی آپ کا سن کم ہے اور میری عمر 300 برس کی ہے. لیکن میری عمر 300 برس کی ہے. سلمان نے 350 برس کی عمر پائی. ایک بات میں یہ بھی آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں ضمناً جو بیچ میں آ گئی ہے کہ لوگوں کو اس بات پر بڑا فخر ہے کہ فلاں صاحب کا سن زیادہ تھا. انہوں نے کہا کہ صاحب وہ تو 80 برس کے تھے، وہ تو 85 برس کے تھے. آپ کبھی غور فرمائیں کہ جہاں 350 برس کے سلمان موجود ہوں ان کے سامنے 80 اور 85 برس کا آدمی ہوا ہی کیا. ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ. آپ غور کر رہے ہیں کہ اگر سن کی بات کی جا رہی ہے تو 80 برس کے اور 85 برس کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بڑے بزرگ تھے، تو ان سے بزرگ تو سلمان موجود تھے، 350 برس کا سن تھا. اب سلمان کہہ رہے ہیں کہ میری عمر 300 برس کی ہے، آپ مجھ سے مزاح فرما رہے ہیں. حضرت علی علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا سلمان تم بڑے ہو یا میں بڑا ہوں؟ دیکھیے تم بڑے ہو یا میں بڑا ہوں. سلمان نے ہاتھوں کو جوڑا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا کہ یا علی سن کی بات کر رہا ہوں، یا علی سن کی بات کر رہا ہوں. حضرت علی نے پھر مسکرا کے فرمایا تم بڑے ہو یا میں بڑا ہوں؟ سلمان نے پھر ہاتھوں کو جوڑ کے کہا کہ یا علی میں سن کی بات کر رہا ہوں. مولا علی نے پھر ارشاد فرمایا کہ سلمان تم بڑے ہو یا میں بڑا ہوں؟ سلمان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس کے بعد کہا کہ یا علی مجھ سے گستاخی ہوئی، آپ وضاحت فرمائیں. تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ سلمان تمہیں تمہاری جوانی کا ایک واقعہ یاد دلائیں. کہ یار یہ یاد دلائیے کہ تم فلاں شخص کے ساتھ جنگل سے جا رہے تھے. کہاں میں جنگل سے جا رہا تھا. کہ ایک شیر نے تم پر حملہ کیا. کہاں مجھے یاد آیا. کہا تمہارے ساتھی تمہیں چھوڑ کے چلے گئے. کہاں میرے ساتھی مجھے چھوڑ کے چلے گئے. سلمان نے مسکرا کے کہا کہ اس میں کون سا عیب ہے، اس لیے کہ جب رسول کے ساتھی رسول کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو میرے ساتھی میرے ساتھ کیا رکتے. ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ. ایک اور طلب ہے. تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ سلمان سب چلے گئے، تم تنہا رہ گئے. شیر نے تم پر حملہ کرنا چاہا اور تم نے خانہ کعبہ کی طرف دیکھ کے آواز دی کہ اے کعبے کے رب میری مدد کر. کہا میں نے کہا کہ جیسے ہی تم نے کہا تم نے دیکھا کہ سامنے سے گھوڑا سوار دوڑتا ہوا چلا آتا ہے اور اس نے آ کے اس شیر کو ڈانٹ کے الگ کر دیا اور تمہاری جان بچا لی. کہ یا علی بے شک آپ نے سچ کہا، ایسا ہی ہوا. کہ سلمان اس کے بعد تم نے نرگس کے پھولوں کا ایک گلدستہ بنا کے اس آنے والے کی خدمت میں پیش کیا. کہ یا علی آپ نے سچ فرمایا، میں نے گلدستہ دیا تھا. کہ سلمان وہ گلدستہ دیکھنا چاہتے ہو؟ سلمان نے مسکرا کے کہا یا علی مجھے بھی دکھا دیں اور جو اتنے لوگ سن رہے ہیں انہیں بھی دکھا دیں. بس جیسے ہی کہا علی نے آسمان کی طرف ہاتھ بڑھایا، ہاتھ میں گلدستہ آیا. کہ سلمان پہچانو. اب جو سلمان نے پہچانا تو کہا بے شک یا علی آپ نے سچ فرمایا، یہی وہ گلدستہ ہے جو میں نے اس جوان کو دیا تھا. دیکھیے یہی وہ گلدستہ ہے جو میں نے اس جوان کو دیا تھا. اور اس کے بعد فرمایا کہ یا علی آپ نے سچ فرمایا، آپ تو عمر میں بھی مجھ سے بڑے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ. دیکھیے ایک بات بس مجھے آپ کے سامنے عرض کرنا. یہ واقعہ میں نے سنا اور میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا، آپ نے سماعت فرمایا. بس اس سے ایک بات مجھے ایک نتیجہ نکالنا ہے کہ یہ جب گلدستہ سامنے آیا تو سلمان نے کہا کہ یہ تو بالکل تر و تازہ ویسا ہی ہے کہ جیسا میں نے اس جوان کے حوالے کیا تھا. علی نے آواز دی کہ یہ اس لیے ویسا ہے کیونکہ یہ امامت سے وابستہ ہو گیا. یہ امامت سے وابستہ ہو گیا. اب آپ نے غور فرمایا کہ نرگس کے پھولوں پر وقت کا اثر اس لیے نہیں ہوا کیونکہ وہ امامت سے وابستہ ہو گئے. نہیں توجہ فرمائی آپ نے، امامت سے وابستہ ہو گئے. تو اب ہماری سمجھ میں آ گیا کہ بھائی جب نرگس کے پھول امامت سے وابستہ ہو کے زمانے کا اثر ان پر نہیں ہوتا تو نرجس کے پھول پر زمانے کا اثر کیا ہوگا؟ وہ بھی آئے گا تو جوان آئے گا. ایک صلوات بھیج دیں محمد والے. ایک اور صلوات بھیج دیں محمد والے. ایک اور صلوات بھیجیں سب مل کے محمد والے. تب یہ ہے امامت کی شان. اور ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا بارہ ان سے تعلق ہے اور ہم انہی کو مدد کے لیے پکارتے ہیں اور ان کے فضائل بھی بیان کرتے ہیں.
اور عریضہ بھی لکھتے ہیں۔ دیکھیے خط و کتابت وہیں جاری رہتی ہے کہ جہاں تعلقات بہتر رہتے ہیں۔ دیکھیے تعلقات بہتر رہتے ہیں، عریضہ لکھنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا انہی سے تعلق۔ دیکھیے ہمارا انہی سے تعلق۔ اب زمانہ ہم سے کہتا ہے کہ صاحب آپ لکھتے ہیں تو ادھر سے جواب بھی آتا ہے، ادھر سے جواب بھی آتا ہے۔ میں نے کہا بے شک جواب آتا ہے۔ انہوں نے کہا صاحب ہم نے نہیں دیکھا۔ تو کیا ضروری ہے کہ ہم کسی کو خط لکھیں اور ادھر سے جواب آئے تو آپ بھی دیکھیں؟ بھئی اس کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا نہیں صاحب ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ جواب آتا ہے، تو کیسے جواب آتا ہے؟ ہم نے تو دیکھا ہی نہیں۔ آپ سے ایک بات عرض کروں کہ مثلا ہمارے رضی بھائی یہاں تشریف فرمائیں، ان کے پاس میں نے ایک خط لکھ کے بھیجا اور وہ خط ان تک پہنچا، اور جب خط ان تک پہنچا تو انہوں نے 1000 روپے نکال کے خط لانے والے کو دیے اور کہا لے جا کے مولانا کو دے دینا۔ اور جب وہ میرے پاس آ گئے تو جو خط لانے والا تھا یا دیکھنے والے تھے، انہوں نے کہا صاحب آپ نے خط لکھا، انہوں نے جواب بھی نہیں دیا اور خالی پیسے بھیج دیے۔ تو میں نے کہا میں نے خط میں لکھا ہی یہی تھا، تو جو مانگا تھا وہ مل گیا، یہی جواب ہے۔ کیا ضروری ہے کہ وہ لکھ کے بھی بھیجیں کہ میں بھیج رہا ہوں؟ اس لیے کہ جو مانگا تھا وہ مل گیا۔ دیکھیے جو مانگا تھا وہ مل گیا۔ بس یہی معاملہ عریضوں کا بھی ہے کہ جب ہم عریضے بھیجتے ہیں تو اس میں ہم اپنی حاجتیں لکھتے ہیں، اور جب ہم اپنی حاجت لکھتے ہیں تو حاجت براتی ہے۔ حاجت کا برانا ہی جواب ہے، بھئی وہی جواب ہے۔ اس لیے کہ کسی نے لکھ کے بھیجا کہ ہمارے اولاد نہیں ہے، اولاد دے دیجیے، اولاد ہو گئی، یہی جواب آ گیا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ ایک اور بابا سے بلند صلوات بھیجتے ہیں۔ اب دیکھیے ایک بات میں آپ کے سامنے اور عرض کر دوں کہ صاحب وہ ہیں یا نہیں ہیں، اس کو ایک مشکوک بنایا جا رہا ہے۔ بہت سے لوگ ہیں بہت سی طرح کی باتیں کرنے لگے، ان کہا کہ صاحب ہیں تو کیسے ہیں اور کیا ہیں، اور پھر یہ بھی ہونے لگا ہے ان کا صاحب آپ مانتے ہیں ان کو اور ان سے عقیدت رکھتے ہیں تو کبھی ان سے بھی کچھ مانگ کے دیکھیے اور منگائیے اور کچھ آئے اور کچھ دیکھیے۔ دیکھیے برابر خطوں کا لکھا جانا اور مرادوں کا مانگا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ جو مانگتے ہیں وہ مل جاتا ہے۔ دیکھیے وہ مانگتے ہیں وہ مل جاتا ہے، اس لیے کہ اگر نہ ملے تو پھر دوبارہ کوئی خط لکھنے پر تیار نہ ہو، کیونکہ خط لکھنے پر کوئی تیار نہ ہو، یہ رسم نہیں ہے، بلکہ ہماری حاجت ہے، جو حاجت ہے وہ ہم کرتے ہیں ان کی بارگاہ میں، اور وہاں سے حاجت براتی ہے۔ دیکھیے براتی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے ایک بات عرض کروں کہ ان کا صاحب ہیں تو کیسے ہیں؟ ابھی رمضان آ رہا ہے، رمضان میں قرآن کی بہار ہے اور قرآن خوب لوگ پڑھیں۔ اسی قرآن میں سورہ انا انزلنا بھی ہے، سورہ انا انزلنا بھی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ انا انزلنا کے لیے عجیب و غریب شان سے ہمارے اور آپ کے چھٹے سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام نے امام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی ہماری فضیلت پر بات کرے تو اس کے سامنے سورہ انا انزلنا کی تلاوت کر کے ہماری فضیلت کو ثابت کرو۔ دیکھیے ہماری فضیلت کو ثابت کرو، یہ امام نے ارشاد فرمایا۔ اب انا انزلنا میں کیا ہے؟ تو کہا کہ صاحب انا انزلنا فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ پوری توجہ سنیے۔ اور اس کے بعد یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ رات ہے کہ جس میں ملائکہ اور روح القدس نازل ہوتے ہیں، ہوتے تھے نہیں ہوتے ہیں، پوری توجہ سنیے گا، ہوتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ نازل ہوتے ہیں، دیکھیے ہوتے ہیں۔ میرا تمام مسلمانوں سے یہ سوال ہے کہ جب یہ نازل ہوتے ہیں تو اب تک ہوتے ہیں یا ہونا ان کا نازل ہونا ختم ہو گیا؟ تو سارے مسلمان کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں، شب قدر میں یہ نازل ہوتے ہیں۔ دیکھیے ہوتے ہیں، اب آپ نے غور فرمایا تو نازل ہوتے ہیں تو کہاں ہوتے ہیں؟ کبھی آپ نے غور کیا اس بات پر کہ نازل ہوتے ہیں تو کہاں ہوتے ہیں؟ بھائی ظاہر سی بات ہے کہ جس گھرانے میں وہی لے کے آتے تھے اسی گھرانے کی فرد کے پاس تو آتے ہوں گے، بھائی کہیں اور تھوڑی جاتے ہیں۔ تو اب یہ جو نازل ہوتے ہیں یہ امام کے پاس نازل ہوتے ہیں۔ اب انہوں نے کہا کہ صاحب یہ کون سی بات ہے؟ ہر چیز کنفرم ہے۔ ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کروں، ہر چیز کنفرم ہے لیکن شب قدر کنفرم نہیں ہے۔ دیکھیے بڑی عجیب بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، ہمارے یہاں بھی شب قدر کی تلاش ہو رہی ہے،
3 راتیں ہیں کہ جن میں کہتے ہیں یہ ہے یہ ہے یا یہ ہے. اسی طرح سے عام مسلمانوں میں دیکھیں تو وہ 3 میں نہیں بلکہ 7 راتوں میں تلاش کر رہے ہیں کہ یہ ہے یا یہ ہے یا یہ ہے. لیکن تلاش سب کی جاری ہے. دیکھیے تلاش سب کی جاری ہے اور سب جاگتے ہیں شب قدر میں. ان کا صاحب شب قدر ہے، رات بھر اعمال کرنا ہے، رات بھر عبادت کرنا ہے، رات بھر جاگنا ہے، تسبیحاں پڑھنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنا ہے، نمازیں پڑھنا ہے، قضائے عمری پڑھنا ہے، ساری باتیں ہوتی ہیں. لیکن کنفرم کسی کو نہیں ہے. پوری توجہ سنیے، کنفرم کسی کو نہیں ہے. یہ کنفرم جو نہیں کیا گیا اس کا سبب یہ ہے کہ ابھی تک وہاں سے نزول ہو رہا ہے. دیکھیے ابھی تک نزول ہو رہا ہے. اگر یہ رات کنفرم بتا دی جاتی تو کوئی نہ کوئی ضرور کھڑا ہو جاتا کہ کل ہمارے یہاں نازل ہوئے تھے، ہمارے یہاں آئے تھے، وہاں سے قدر آئے تھے، وہاں سے قرآن آیا تھا، وہاں سے سورے آئے تھے، وہاں سے ملائکہ آئے تھے. لہذا رات کو کنفرم رکھا ہی نہیں گیا تاکہ یہ دعویٰ کوئی کرنے نہ پائے سوائے امامت کے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اب ایک بات میں آپ کے سامنے اور عرض کر دوں کہ رات میں جاگنے والی بات جو ہے، دیکھیے بالکل الگ سے بات عرض کر رہا ہوں اور شاید کبھی آپ نے اس رخ سے نہ سنا ہو جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ ان کا صاحب رات بھر جاگتے ہیں. اچھا ہماری قوم کو تو آپ کہہ رہنے دیجیے، اس لیے کہ ہماری قوم تو جاگنے والی قوم ہے ہی. ہم تو کہلاتے ہی ہیں کہ رات رات بھر جاگتے ہیں. ان کا صاحب محفلوں میں رات رات بھر جاگتے ہیں، شب بیداریوں میں رات رات بھر جاگتے ہیں، رات رات بھر صاحب ماتم ہوتا ہے، رات رات بھر قصیدہ خوانی ہوتی ہے، رات رات بھر محفلیں ہوتی ہیں، شعراء آتے ہیں، شعراء کلام سناتے ہیں، لوگ سنتے ہیں، رات رات بھر جاگتے ہیں. پوری توجہ سنیے گا، سارا زمانہ اس بات کا قائل ہے کہ ہم رات رات بھر جاگتے ہیں، ہم راتوں میں جاگنے والی قوم ہیں. لیکن ایک بات میں آپ کے سامنے اور کر دوں کہ مسلمانوں کے 73 فرقوں میں 72 فرقے ایسے ہیں جو ایک رات بھی نہیں جاگتے. بڑی عجیب بات عرض کر رہا ہوں. ان کا صاحب یہ کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک رات بھی نہیں جاگتے؟ وہ بھی جاگتے، کہیں نہیں جاگتے. اس لیے کہ اگر کوئی ایک رات بھی جاگ رہا ہوتا تو کم سے کم صبح کی ایک اذان میں تو یہ نہ کہنا پڑتا کہ نماز ہونے سے بہتر ہے. ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد والے، ایک اور صلوات بھیجتے ہیں محمد والے، ایک اور صلوات بھیجتے ہیں محمد والے، ایک اور صلوات. حیدری حیدری حیدری. روز یہ کہا جاتا ہے کہ نماز سونے سے بہتر ہے، نماز سونے سے بہتر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سب رات بھر سوتے ہیں، تبھی تو کہنا پڑتا ہے کہ نماز سونے سے بہتر ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے. اب ایک بات اور فرمائیں آپ کہ یہ امام کی آمد ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ امام کی آمد کو جشن ہے اور ہمارا وہ فرقہ ہے جو امامت سے ہی پہچانا جاتا ہے اور ان کے کیا فضائل ہیں یہ کوئی نہیں جانتا. دیکھیے یہ گھرانہ جو ہے یہ عجیب و غریب گھرانہ ہے کہ اس گھرانے کو آج تک کسی نے سمجھا ہی نہیں ہے کہ یہ گھرانہ کیا ہے اور لوگ اپنے گھرانوں جیسا گھرانہ سمجھنے لگے. ایسا نہیں. آل محمد میں اور باقی سب میں بڑا فرق، بہت فرق. ساتویں امام حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ایک شخص نے کہا کہ آپ کی کیا فضیلت ہے اور آپ کے گھرانے کی کیا فضیلت ہے؟ امام نے مسکرا کے فرمایا کہ ہماری فضیلت تو اسی سے ظاہر ہے کہ لوگ ہمارے گھرانے میں شامل ہونا چاہتے ہیں، ہم کسی کے گھرانے میں نہیں شامل ہونا چاہتے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. امام نے فرمایا اسی سے ثابت. تو ہمارے فضائل کیا ہیں یہ کوئی نہیں جانتا. اب ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کر دوں اور اس لیے کہ رسول اللہ کا بھی تذکرہ ہو جائے، اس لیے کہ آنے والا آخری وہ ہے کہ جس کا نام بھی محمد ہے. شاید کبھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہو، لوگ آ کے ہم پر تبلیغ کرتے ہیں اور کہا کہ صاحب یہ سنیے اور ایسے رہیے اور ویسے رہیے. میں برابر کہتا ہوں کہ مسلمانوں سے کہ آپ سب کو تبلیغ کریں لیکن یہ کہ ہماری طرف رخ نہ کریں. ہمیں خوب معلوم ہے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے اور ہمارے یہاں کوئی ایسا بھی نہیں پیدا ہوا کہ جو حلال کو حرام کر دے یا حرام کو حلال کر دے. اس لیے کہ ہم اسے مانتے ہی نہیں ہیں جو حلال محمد کو حرام کرے، جو حرام محمد کو حلال کرے. اس لیے کہ جو رسول اللہ نے حلال کیا وہ قیامت تک حلال ہے اور جسے رسول اللہ نے حرام کر دیا وہ قیامت تک حرام ہے.
یہ قیامت تک حرام ہے، یہاں کوئی تبدیلی کا تو کوئی سوال ہے نہیں، لہذا ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ان کا صاحب آپ کا بچہ بچہ سب جانتا ہے، ہمارا بچہ بچہ سب جانتا ہے۔ دلیل، بھائی دلیل سن لیجیے، دلیل سب سے بڑی ہماری ذاکری ہے، ہماری خطابت ہے، یہ محفلیں یہ مجلسیں اس بات کی دلیل۔ تو ان کا صاحب یہ کیسے دلیل؟ کبھی آپ نے غور کیا کہ جب ذاکر منبر پر آتا ہے، چاہے وہ خطیب ہو، ذاکر ہو، علماء میں سے ہو، کوئی بھی ہو، جب مجلس پڑھنے کے لیے آتا ہے تو وہ پہلے خطبہ پڑھتا ہے، اور جب خطبہ پڑھتا ہے تو جو پہلی صلوات ہوتی ہے وہ ذاکر کے بغیر کہے ہوتی ہے۔ لیکن بیچ میں اب میں تقریر کر رہا ہوں تو یہ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ صلوات بھیجیے، یا یہ کہ بآواز بلند بھیجیے، یا یہ کہ زور سے بھیجیے، یہ ساری چیزیں ہم کہتے ہیں، لیکن یہ بیچ میں کہتے ہیں۔ لیکن جب مجلس شروع ہوتی ہے یا تقریر شروع ہوتی ہے اور خطبہ پڑھا جاتا ہے تو خطبے کے درمیان جو پہلی صلوات ہے وہ بغیر کہے ہوتی ہے۔ ذاکر کہتا نہیں ہے کہ صلوات بھیجیے، خطبہ پڑھ رہا ہے اور بیچ میں جو صلوات ہوگی وہ بغیر کہے ہوگی، ذاکر کو کہنا نہیں پڑتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا ٹکڑا آتا ہے کہ جس پر ہمارا سارا مجمع جانتا ہے اور متفق ہے کہ اس جملے پر صلوات پڑھنا واجب ہو جاتی ہے۔ آپ نے غور کیا جو میں عرض کر رہا ہوں، جب میں نے خطبہ پڑھا، ابھی یہاں کے اوپر بھی چند آدمی ہوں، اور یا کہ سینکڑوں کا مجمع ہو، یا ہزاروں کا مجمع ہو، یا لاکھوں کا مجمع ہو، جب ذاکر خطبہ پڑھتا ہے تو پہلی صلوات بغیر کہے، ذاکر کو کہنا نہیں پڑتا کہ صلوات بھیجیے، مجمع خود سے صلوات بھیجتا۔ پہلا ٹکڑا کیا ہے جس پر صلوات ہوتی ہے؟ کہ ابو القاسم محمد۔ آپ نے دیکھا، میں نے تو نہیں کہا تھا، نہ میں خطبہ ہی پڑھ رہا تھا، میں نے صرف یہ ٹکڑا پڑھا، آپ نے صلوات فوراً بھیج دی۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ سب کو معلوم ہے کہ اس لقب و کنیت کے ساتھ اگر یہ نام آئے گا تو صلوات پڑھنا واجب ہے۔ آپ نے غور فرمایا، یہ ان غیروں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جو آتے ہیں ہماری صفوں میں تبلیغ کرنے کے لیے، اما ہمیں ہمارے ذاکروں کو بھی اس بات کی تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ ہم بتائیں کہ کہاں کیا واجب ہے، سب جانتے ہیں کہ واجب ہے۔ جیسے ہی ہم نے یہ نام لیا ویسے ہی لوگوں نے صلوات بھیجی۔ دیکھیے آپ نے غور کیا، ابھی تو خطبہ بھی نہیں پڑھ رہے تھے، یوں ہی خالی ٹکڑا پڑھا، آپ نے صلوات بھیجی۔ کیوں صلوات بھیجی؟ کہ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ اس لقب کے ساتھ جب نام نامی آئے گا تو صلوات بھیجنا واجب ہو جائے گی۔ لقب کیا ہے؟ ابو القاسم، اور اس کے بعد نام۔ جب بھی کوئی خطیب خطبہ پڑھتا ہے تو یہی لقب ابو القاسم۔ کبھی آپ نے غور فرمایا کہ ابو طہا بھی خطاب ہے، لقب ہے، لیکن ابو طہا کنیت نہیں بیان ہوتی، ابو القاسم۔ دیکھیے ابو القاسم، آپ نے غور فرمایا، تو جب بھی کوئی بیان کرتا ہے ابو القاسم ہی بیان کرتا ہے۔ تو اس میں کیا خوبی ہے؟ اور اس کے لیے یہ بھی میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ ختمی مرتبت نے ارشاد فرمایا کہ اس لقب کے ساتھ اس نام کا رکھنا سوائے ہمارے خاندان کے اور کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ آپ نام رکھیں، ابو القاسم نام رکھیں، ٹھیک ہے، نام رکھا جا سکتا ہے، محمد نام رکھیں، رکھا جا سکتا ہے، لیکن یہ دونوں چیزیں ملا کے اگر ایک ذات کا نام رکھ رہے ہیں تو ان کے خاندان کے علاوہ کسی کا یہ نام نہیں رکھا جا سکتا۔ یہ حضور نے ارشاد فرمایا، دیکھیں حضور نے ارشاد فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لقب اور یہ نام دونوں مخصوص ہیں صرف اس گھرانے سے، اور ذاکر خطیب اگر بیان کرے گا اور خطبہ پڑھے گا تو یہی لقب اور یہی کنیت اور یہی نام بیان کرے گا اور اسی پر صلوات ہوگی۔ آپ نے غور فرمایا جو میں عرض کر رہا ہوں؟ ایسا کیوں ہے؟ ہم نے عجیب و غریب انداز دیکھا، پہلے کو دیکھا تو ابو القاسم کنیت اور نام محمد، اور جب آخر کو دیکھا تو کنیت ابو القاسم نام محمد۔ دیکھیے نام محمد، جو پہلے کا نام و کنیت وہی آخر کا نام و کنیت۔ اب سمجھ میں آیا کہ اس کنیت کے ساتھ اس نام کے لینے کے بعد صلوات اس لیے واجب ہو جاتی ہے تاکہ زمانے کی سمجھ میں آ جائے کہ صلوات ہے اس محمد سے لے کے اس محمد تک۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والا، ایک اور صلوات بھیج دیں محمد والا۔
اب آپ نے غور فرمایا اس لیے یہ نام ہے، نام نامی جو ہے وہ اس لیے ہے۔ اب ایک بات میں آپ کے سامنے اور عرض کر دوں، ہمارے اور آپ کے 8ویں امام تشریف فرمائے، دربار سجا ہوا ہے، اسی لقب کے سلسلے سے ہے۔ گور صاحب بہت دور بیٹھے ہوئے ہیں، آپ میرے خیال سے آگے آ جائیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ ایک اور صلوات بھیجیں محمد والے محمد۔ ایک اور صلوات بھیجیں محمد۔ سب کو پہچانتا ہوں، ابھی جسے پہچانتا ہوں اسے تو بلاؤں گا۔ ایک اور صلوات بھیجیں محمد۔ تو اب میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ ہمارے امام دربار سجا ہوا ہے، ایک چاہنے والا آیا اور آ کے ایک گوشے میں بیٹھ گیا۔ پوری توجہ سنیے، غازی بغریب واقعہ۔ ایک گوشے میں آ کے بیٹھ گیا، لوگ سوال کر رہے ہیں، امام جواب دے رہے ہیں، وہ خاموشی سے بیٹھا ہوا ہے۔ امام نے اسے غور سے دیکھا اور اس کے بعد اسے فرمایا کہ تو میرے قریب آ۔ وہ قریب آیا۔ امام نے فرمایا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تو کچھ پوچھنا چاہتا ہے۔ اس نے ہاتھوں کو جوڑ کے قدموں کو چوما اور اس کے بعد کہا کہ سرکار آپ نے صحیح فرمایا، میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ امام نے فرمایا پوچھ جو پوچھنا ہے۔ اس نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا کہ مولا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ختمی مرتبت کو ابو القاسم کیوں کہتے ہیں؟ بس جیسے ہی یہ سوال کیا امام مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا بھائی یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ ابو القاسم اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے بیٹے تھے قاسم، اور ابو القاسم یعنی قاسم کے باپ، انہی کی نسبت سے انہیں ابو القاسم کہا جاتا ہے۔ اس نے جھک کے سلام کیا، قدموں کو چوما اور پھر جا کے اپنی جگہ بیٹھ گئے۔ امام اسے دیکھ دیکھ کے مسکراتے رہے، لوگ سوال کرتے رہے، اور جب سوال کر کے سب چلے گئے وہ اپنی جگہ بیٹھا رہا۔ پھر امام نے بلایا اور جب وہ پھر قریب آیا، کیونکہ پورا واقعہ پوری ذمہ داری سے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، ایک لفظ اگر غلط نکل جائے تو مذہب بدلنے کے لیے تیار ہوں۔ پھر بلایا اور جب وہ پھر آیا تو امام نے فرمایا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تو میرے جواب سے مطمئن نہیں ہوا۔ بس جیسے ہی کہا زار و قطار رونے لگا، اور اس کے بعد کہتا ہے کہ مولا آپ کیا فرما رہے ہیں، کیا میں جہنمی ہوں؟ اس لیے کہ جو آپ کی بات پر مطمئن نہ ہو اس کا ٹھکانہ سوائے جہنم کے کہیں نہیں ہو سکتا۔ جو آپ نے فرما دیا وہ حق ہے، مطمئن ہونا یا نہ ہونا کا کیا مطلب؟ امام مسکرا کے فرمایا کہ پھر کیوں بیٹھا ہے؟ اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ مولا اگر اجازت ہو تو میں کچھ کہوں۔ امام نے فرمایا کہ ہاں کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا کہ مولا آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ تو سبھی جانتے ہیں۔ امام نے مسکرا کے فرمایا کہ ہاں بے شک یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ ابو القاسم اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے ایک بیٹے تھے قاسم، ان کی نسبت سے انہیں ابو القاسم کہا جاتا۔ اس نے قدموں پر سر رکھ کے کہا کہ مولا میں وہ نہیں پوچھ رہا ہوں کہ جو سب جانتے ہیں، میں تو وہ جاننا چاہتا ہوں جو آپ جانتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے بہت طلب ہے، میں وہ جاننا چاہتا ہوں جو آپ جانتے ہیں۔ آپ نے غور کیا، ظاہر سی بات ہے کہ امام کا چاہنے والا ہے، سوال کرنے کی تہذیب بھی جانتا ہے، اس لیے کہ لوگ سوال کرتے ہیں تو بڑے پیٹھنگے پنے سے کرتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جس سے سوال کیا جا رہا ہے اسے غصہ آ جاتا ہے اور وہ جواب دینے کے بجائے پتہ نہیں کیا کیا دینے لگتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اور کر رہے ہیں میں کر رہا ہوں، اب یہ چاہنے والا ہے تہذیب جانتا ہے اور تہذیب سے بات کر رہا ہے میں وہ سننا چاہتا ہوں جو آپ جانتے ہیں۔ امام نے مسکرا کے فرمایا کہ میں وہ کیا بیان کروں، اس لیے کہ اگر میں بیان کر دوں گا تو لوگ اس پر یقین نہیں کریں گے اور لوگ اسے برداشت نہیں کر پائیں گے۔ اس نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا کہ مولا میں سننا چاہتا ہوں، مولا میں سننا چاہتا ہوں۔ اور نے کہا پھر بھی تم برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ اس نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا آپ نے کہہ دیا تو بے شک میں نہیں برداشت کر پاؤں گا، لیکن اگر آپ چاہیں گے تو میں برداشت کر لوں گا، اس لیے کہ میں آپ پر اور آپ کے خاندان پر درود بھی بھیجتا ہوں، صلوات بھی بھیجتا ہوں، آپ کے فضائل بھی بیان کرتا ہوں، آپ کی طرف سے لوگوں سے لڑ بھی جاتا ہوں۔ جملہ سنیں گے،
یہ ساری چیزیں سننے کے بعد امام نے ارشاد فرمایا کہ تو ٹھیک کہتا ہے کہ تو ہمارے فضائل بیان کرتا ہے، ہمارا چاہنے والا ہے، صلوات پڑھتا ہے، سب کچھ صحیح ہے، مگر پھر بھی میں وہ تجھ سے کیسے بیان کروں جو میں جانتا ہوں۔ اس نے قدموں پر سر رکھ کے کہا کہ مولا اتنا ہی نہیں ہے، میں آپ کے دشمنوں پر لعنت بھی کرتا ہوں۔ یہی جملہ ہے کہ میں آپ کے دشمنوں پر لعنت بھی کرتا ہوں۔ بس جیسے ہی کہا لعنت بھی کرتا ہوں، دونوں ہاتھ بڑھا کے بازوؤں سے پکڑ کے اٹھایا اور اس کے بعد فرمایا کہ پھر ایسی بات ہے تو سن۔ نہیں توجہ فرمائی آپ نے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے ایسے فضائل ہیں آل محمد کے جو خالی صلوات پڑھنے والوں کے بھی سامنے بیان کرنے والے نہیں ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد، یہی بات کہتے ہیں۔ اور جب اس نے یہ کہا کہ میں آپ کے دشمنوں پر لعنت بھی کرتا ہوں، یہ غور طلب ہے، جب میں لعنت کرتا ہوں، کہا کہ میں آپ کے دشمنوں پر لعنت کرتا ہوں، امام نے اٹھایا اور گلے سے لگایا اور کیا فرمایا، پھر سن۔ وہ خوش ہو گیا۔ امام مسکرا کے فرمایا اس بات کو سن لے، اور جب تک تجھے تیرا ہی جیسا نہ معلوم مل جائے کوئی، اس وقت تک بیان نہ کرو۔ اس نے کہا جو حکم آپ کا۔ امام نے ارشاد فرمایا کہ قاسم کے معنی ہے تقسیم کرنے والا۔ قاسم کے معنی ہے تقسیم کرنے والا۔ پوری توجہ سنیے گا، قاسم کے معنی ہے تقسیم کرنے والا۔ ایک وجہ تو وہ ہے جو سب جانتے ہیں جو میں نے بیان کی، اور یہ خاص وجہ ہے جو میں تجھ سے بیان کر رہا ہوں۔ قاسم کہتے ہیں تقسیم کرنے والے کو۔ اس نے کہا بے شک مولا، قاسم کے معنی ہے تقسیم کرنے والا، بانٹنے والا، بانٹنے والے کو قاسم کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد امام نے ارشاد فرمایا کہ تو نے یہ میرے جد کی حدیث سنی ہے کہ علی جنت و جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں۔ علی جنت و جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں۔ آپ حضرات میری طرف متوجہ رہیں، علی جنت و جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں۔ کہ بے شک میں نے سنی ہے اور اس پر میرا یقین بھی ہے، ایمان بھی ہے کہ جب علی جنت و جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں تو علی بھی تو قاسم ہیں۔ کہ بے شک علی بھی قاسم ہے۔ دیکھیے بے شک علی بھی قاسم ہے، کہ علی بھی قاسم ہے تو سن، علی ہے قاسم، اور علی کو نبی نے اپنی آغوش میں مثل اولاد کے پالا۔ صحیح توجہ فرمائیں، یہ ایمان کے جملے ہیں کہ علی کو مثل اولاد کے پالا، لہذا کیونکہ مثل اولاد کے پالا لہذا نبی ان کے بھی باپ، لہذا علی کی نسبت سے بھی نبی کو ابو القاسم کہا جاتا ہے۔ نہیں توجہ فرمائی آپ نے، ابو القاسم کہا جاتا ہے۔ اب معلوم ہوا کہ نبی وہ ہے جو علی کی نسبت رکھتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نبی بھی اسے مانتے ہیں جو علی کی نسبت سے ہو، اور امام بھی اسے مانتے ہیں جو علی کی نسبت رکھتا ہو۔ پہلا بھی ابو القاسم، آخر بھی ابو القاسم۔ دیکھیے آخر بھی ابو القاسم، آپ نے غور فرمایا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ ہے قاسم۔ قاسم کے معنی ہے تقسیم کرنے والا، اور تقسیم کرنے والے کا مطلب یہ ہے کہ علی جنت و جہنم کے تقسیم کرنے والے، تو علی بھی ہوئے قاسم۔ اب نبی ہے ابو القاسم، دیکھیے نبی ہے ابو القاسم، تو نبی علی کی وجہ سے بھی ابو القاسم، دیکھیے نبی علی کی وجہ سے بھی ابو القاسم۔ اب یہاں کے اوپر ابو الحسن علی ندوی نے ایک بات عجیب و غریب لکھی۔ انہوں نے کہا کہ ابول کے معنی باپ کے نہیں ہیں، بلکہ ابول کے معنی ہے والا۔ جیسے عرب میں آپ جائیں تو اکثر و بیشتر ڈرائیور کی سیٹ کے اوپر لکھا ہوگا ابو طیارہ۔ دیکھیے ابو طیارہ، تو ابو طیارے کا مطلب طیارے والا، دیکھیے طیارے والا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں ابو ہریرہ، بلی والا۔ آپ نے بہت فرمایا بھائی بلی والا، آپ غور کر رہے ہیں؟ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اس کا مطلب ابو کے معنی والا۔ ہمیں بڑا غصہ آیا، یہ انہوں نے کہا تھا ابو تراب کے معنوں میں،
اور نے کہا تھا تراب کے معنی مٹی اور ابو تراب کے معنی مٹی والا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو تراب کے معنی مٹی کا باپ نہیں ہے بلکہ والا. یہ اس وقت مجھے بڑا غصہ آیا کہ صاحب یہ کون سی بات کی. اب کہاں تک آپ کے سامنے ابو گناؤں, اس لیے کہ سارے گڑبڑ ابو ادھر ہی ملیں گے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. لہٰذا سب میں نہیں گنانا چاہتا, لیکن اب جب میں نے یہ روایت پڑھی تو مجھے سکون ہو گیا. میں نے کہا اگر والا بھی معنی لے لیا جائے تب بھی پریشانی آپ ہی کی ہے. ابو القاسم, قاسم والا. نبی نے فرمایا قاسم سے مراد تقسیم کرنے والا. امام نے فرمایا علی ہے قاسم. آئیے نا بھائی, آئیے ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. آئیے نا ایک اور صلوات بھیجتے ہیں محمد والے محمد. آئیے ایک اور صلوات بھیجتے ہیں محمد والے محمد. بس ختم کر رہا ہوں میں بات کو کہ ابو کے معنی والا. دیکھیے ابو کے معنی والا, قاسم کے معنی کون؟ امام نے ارشاد فرمایا کہ قاسم کہتے ہیں تقسیم کرنے والے, اور علی کیونکہ جنت و جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں لہذا علی بھی قاسم. دیکھیے علی بھی قاسم, تو رسول اللہ کو علی کی نسبت سے بھی ابو القاسم کہا جاتا ہے. سنیے گا, ابو القاسم کہا جاتا ہے علی کی نسبت سے بھی. تو اس کا مطلب یہ ہے ابو القاسم سے مراد قاسم کی جگہ پر علی رکھ دیں اور پھر ترجمہ کریں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابو القاسم کے معنی ہیں علی والا. نہیں توجہ فرمائی آپ بھائی, جب قاسم سے مراد علی ہیں اور مسلمان کہہ رہے ہیں ابو کے معنی ہیں والا, تو پھر کلی ہوئی بات ہے کہ ابو القاسم کے معنی ہوئے علی والا. تو اب علی والوں سے کہاں بھاگ کے جاؤ گے؟ اس لیے کہ نبی ہے علی والا. دیکھیں نبی ہے علی والا, جس کا کلمہ پڑھ رہے ہیں وہ ہے علی والا. سب سے پہلے قرآن علی نے پڑھا تو قرآن ہے علی والا. اسلام علی نے بچایا تو اسلام ہے علی والا. دیکھیے اسلام ہے علی والا. اللہ نے کہا کہ میں علی کا دوست ہوں تو اللہ ہے علی والا. اللہ ہے علی والا, ایمان ہے علی والا, عبادتیں ہیں علی والی. ممبر پر علی کی ولایت کا اعلان ہوا, ممبر ہے علی والا. اب ایک جملہ میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر سارے اسلام کو دیکھ لیں تو سب کچھ تو علی والا. نبی علی والا, قرآن علی والا, کعبہ علی والا, اللہ علی والا, دین علی والا, اسلام علی والا, یہ مجمع علی والا. تو اب جنت میں بھی وہی جائے گا جو ہوگا علی والا. ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد. ایک اور بآواز بلند صلوات بھیجتے ہیں. ایک اور سب مل کے بآواز بلند صلوات بھیجتے ہیں. اور بحمداللہ جس امام کی آمد کا جشن ہے وہ بھی ابو القاسم, یعنی وہ بھی علی والا. ہمارا پہلا بھی علی والا, ہمارا آخر بھی علی والا. دیکھیں ہمارا آخر بھی علی والا, تو ہم مانیں گے بھی اسی کو کہ جو ہے علی والا, اور جنت میں جائے گا بھی وہی کہ جو ہے علی والا. اب امام کی آمد کا جشن ہے, کیا بیان ہو. حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنی بہن کو بلایا, اور بہن کو بلانے کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ آج کی رات خداوند عالم اپنی حجت کو ظاہر کرے گا, آپ اسی گھر میں قیام کریں. قیام کر رہی ہیں, اپنی پھوپھی ہیں امام حسن عسکری علیہ السلام کی. رات گزر رہی ہے, دل میں خیال آیا کہ اب تو صبح ہونے کو ہے. دیکھیے یہی جملہ لکھا ہوا, صبح ہونے کو ہے اور ابھی تک کوئی آثار نہیں ہے. لیکن میرے بھتیجے نے کہا ہے, بس جیسے ہی کہا سوچا کہ میرے بھتیجے نے کہا ہے, اپنے حجرے سے امام نے آواز دی کہ میری پھوپھی اپنے دل میں ہرگز شک نہ لائیے گا, اس لیے کہ صبح ہونے تک خداوند عالم اپنی حجت کو ضرور ظاہر کرے گا.
یہ امام کا جملہ ہے ظاہر کرے، اس لیے کہ یہی جملے شایان شان ہے امامت کے جو امام نے بیان کیا۔ امام نے فرمایا ظاہر کرے گا، شک نہ لائیے، دیر ہو رہی ہے شک نہ لائیے گا۔ خطیب اکبر یہاں کے اوپر ایک جملہ کہا کرتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ جب ان کی آمد میں، ان کے ظہور میں دیر ہونے لگی تو امام نے فرمایا کہ ان کے ظہور میں شک نہ کرنا، اس لیے کہ وہ ضرور آئیں گے۔ اور ظاہر سی بات ہے وہ ان کی پھوپھی تھیں، وہاں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ یہ شاید ہمارے لیے کہا تھا کہ اگر غیبت کی رات طویل ہوتی جائے تو ظہور کی ہمیں کوئی شک و شبہ نہ کرنا، اللہ ضرور ظاہر کرے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد علیہ۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ بات کہیں پر ختم کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ خداوند عالم حاضرین محفل اور بانیان محفل کے لیے مقاصد کو پورا کرے، گناہوں کو معاف فرمائے، جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عطا ہو، جو مقروض ہیں ان کے قرضے ادا ہو جائیں، جن کی بیٹیاں ہیں وہ ساتھ عزت کے اپنے گھروں کی ہو جائیں، اور جلد از جلد ہمارے امام زمانہ کا ظہور ہو جائے اور ہم سب کو ان کے انصار میں شمار کیا جائے، اور جب تک ہم جئیں آل محمد کی محبت پر جئیں، اور جب اس دنیا سے جائیں تو آل محمد کی محبت اور آل محمد کے دشمنوں کی دشمنی اپنے دل میں لے کے جائیں۔ ایک باواز بلند نعرہ ہے۔